أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج 18واں روزہ ہے اور الحمدللہ آج ہمارے بیسک دین کورس کا 18واں دن ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان پچھلے 17 دنوں میں ہم نے کیا سیکھا، کیا سکھایا، ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جوائن کرتے رہے تو یقیناً ان کی زندگی میں یہ 2020 کا رمضان یقیناً یادگار رمضان بن رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جہاں ہم نے پہلا لیسن کمپلیٹ کیا تجوید میں، تو انشاءاللہ اسی کو آگے بھی بڑھائیں گے اور صورتوں کی پریکٹس بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہم چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایوری ڈے UK ٹائم انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 2:30 اور 3 کے درمیان انشاءاللہ 2:30 ہوگا، یعنی کہ 2:30 بجے UK ٹائم، اور 6:30 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ ہم لائیو آیا کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ بیسک دین کورس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایمان والے کے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں وہاں پر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لگاؤ یا اس طرح ٹریننگ نہیں ہو رہی جس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال المختصر یہ ہے کہ الحمدللہ اپنا محاسبہ نفس اور اپنے بارے میں سوچ کر ضرور یہ خیال کیجیے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ ہیں تو مسلمان، کلمہ گو ہیں، لیکن کیا آپ کو صحیح طور پر نماز آتی ہے؟ کیا آپ کو صحیح طور پر قرآن کی تلاوت آتی ہے؟ کیا آپ کو صحیح طور پر نماز جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ یہ تمام صحیح طور پر آپ کو دعائیں قنوت آتی ہیں؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو بالکل بیسک ہیں، بالکل بیسک ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بیسک بھی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس بیسک کو اگر ہم دور کر لیں اس رمضان مبارک کے اندر تو یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی ہماری زندگی کا ایک یادگار رہ جائے گی کہ الحمدللہ ہم نے 2020 میں ہم نے اپنی نماز کی درستگی کی تھی۔ 2020 کے اندر ہم نے الحمدللہ 2020 کے رمضان مبارک الحمدللہ ہم نے سبحان اللہ بیسک دین کے بارے میں توجہ کی تھی۔ تو یقیناً یہ وہ اعمال ہیں اگر اس پر توجہ دی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی میں اس کے ثمرات اور انشاءاللہ عبادت کے اندر ذوق شوق اور انشاءاللہ یہ تمام وہ باتیں خاص طور پر بیسک دین کے اندر مثال کے طور پر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، کیونکہ اس پر ہماری پوری عبادات جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو الحمدللہ اگر اس رمضان مبارک میں آپ کی ادائیگی درست ہو گئی تو یہ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ نے الحمدللہ اس رمضان مبارک میں یہ سب کچھ اس کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم فضائل رمضان مبارک سے جو اس سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں سبحان اللہ ایمان والوں کو اعتکاف کے متعلق جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق جو فضیلت اور اہمیت ہے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کی راتوں میں جو قیام ہے، اس سے متعلق پیارے کریم آقا علیہ السلام کی کیا ارشادات ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رمضان مبارک کی شب داری یعنی تلاوت قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے تمہارے واسطے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت بنایا، اور فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ
ثواب کے اعتقاد سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کی راتوں کی شب بیداری کرے، یعنی تراویح کا اہتمام کرے، قیام کا اہتمام کرے، اور فرمایا پھر وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے دن کے روزے کی برکت سے اور رات کے قیام کی برکت سے ایمان والوں کو سبحان اللہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اعتکاف کی فضیلت، کیونکہ رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ العزیز ایک الگ نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ اعتکاف ماشاءاللہ بہت پیاری سنت ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب ناظرین کرام ہم چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور تجوید میں الحمدللہ ہم نے پچھلے اپنے لیسنز کے اندر، پچھلے اپنے اسباق کے اندر، پچھلے بیسک دین کورس کے اندر 2 لیٹر 3 لیٹرز الحمدللہ ان کی پریکٹس کی تھی۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اپنے اگلے یعنی کہ انہی حروف کی، ہم نے کل 10 حروف کی دوبارہ ریویژن کی تھی، دوبارہ پریکٹس کی تھی، اب اگلے 10 حروف کی ہم دوبارہ پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پچھلے 10 پھر اگلے 10۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را۔ یہ ہمارے کل کا سبق تھا، اگلے 10 حروف ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ آج کے بھی ہم نے پچھلے اسباق کے اندر ان کی الحمدللہ یہ لیسن کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ریویژن اس لیے کی کہ اکثر لوگ ہیں قرآن کریم کے بیسک حروف کو چھوڑ کر وہ قرآن کریم کی ادائیگی درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ ایک مخرج بیان کیا، اب ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں۔ ریویژن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کی ریویژن کریں تو اب آگے جو ہم سورت پڑھیں گے تو اس کے اندر ان حروف کی امپلیمنٹ کریں، ان حروف کو اپلائی کریں کہ الحمدللہ ہمیں ان کا مخرج معلوم ہے۔ آئیے اب انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الناس، کل ہم نے شروع کی تھی، اور سورۃ الناس کی پہلی آیت اور دوسری آیت کی ہم نے پریکٹس کی تھی۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 3 کی بھی پریکٹس کریں گے، پہلے پچھلی 2 آیات کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس،
کل ہم نے باقاعدہ اس کی حجے بھی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک لیٹر پر میں نے توجہ بھی دلائی تھی اور رول بھی شاہ صاحب نے کچھ نہ کچھ بتلائے تھے کہ آپ اس کو اس طریقے سے اپلائی کریں. اب آئیے انشاءاللہ العزیز اپنے تیسری آیت مبارکہ کا ہمارا سبق ہے آج. الہ الناس، الہ الناس اکثر پڑھتے ہیں الہ الناس، الہ ہا کو حذف کر دیتے ہیں، الہن نہیں پڑھتے ہیں الہ الناس، الہ الناس نہیں. حمزہ زیر ای لائٹ کریں گے. لام کھڑی زبر لا، ورٹیکل حرکہ ہے یعنی کہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. لام کھڑی زبر لا، الہ اکثر پڑھتے ہیں الہ، الہ نہیں الہ. ہا نون زیر ہن، نون الف زبر نا، الہن نا. سین زیر سی، الہن ناسی. اب یہاں سٹاپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الہن ناس. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اگلی آیت ہے من شر الوسواس الخناس. آیت نمبر 4 اس کی ادائیگی کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی ہجے کر لیتے ہیں پہلے. میم نون زیر من، شین را زبر شر را، لام زیر رل، من شر رل. واو سین زبر وس، وس واو الف زبر وا، وس وا. سین لام زیر سل، وس واسل. خا نون زبر خن، نون الف زبر نا، خنا. سین زیر سی، خناسی. اب یہاں سٹاپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ من شر الوسواس الخناس. اکثر اسی آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، یا پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس. تو یہ طریقہ غلط ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ادائیگی کو سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پر لعنت کرے گا. قرآن، ہاں اگر وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے، سیکھنے کے باوجود غلط پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام عطا فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ غلط پڑھتا ہے تو اللہ کریم فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ اس کے درست کر کے لکھے. لیکن ایک شخص پڑھتا ہی غلط ہے، ساری زندگی غلط پہ گزار رہا ہے، تو یقیناً یہ قابل گرفت ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کریم پر توجہ دینی چاہیے. ہم یقین جانی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے آئیے اسی آیت مبارکہ کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. صحیح ادائیگی کی کوشش کیجیے. جو حروف آپ نے پڑھ چکے ہیں اس کا بھی آپ امپلیمنٹ کریں. من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیں من شر، ایک تو یہاں پر اخفا ہوگا، شر میں شین کی ادائیگی میں ہم صفت تفشی کو ادا کریں گے، منہ میں آواز پھیل جائے گی. را پر جو ہے ہم را مشدد بھی ہیں تو اسے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے. وسواسل، اب یہاں سین پر جو ہے سکون کی علامت ہے اور دوسرے واو کے بعد الف ہے، تو ہم یہاں پر کنٹرول نہیں کرتے، ہم پڑھتے وسواسل، وسواسل نہیں ہے.
وسواسل، کنٹرول کے ساتھ، وسواسل، سین کی کیا صفت ہے؟ صفت صفیر ہے، یعنی کہ اس کی خوبی یہ جو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز نکلے، اکثر پڑھتے ہیں وسبا، وسبا نہیں، کیونکہ ہم نے واو کا مخرج پڑھا تھا کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، تو سل خناس، اب خناس میں دیکھیں اکثر پڑھتے ہیں خناس، تو خوا کو موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ادائیگی میں اسی طریقے سے نون مشدد ہے، کمپلیٹ غنہ ہوگا، اس کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، من شر الوسواس الخناس۔ آئیے انہی 4 آیات کی دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو بگنرز ہیں ان کے لیے ادائیگی پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ایک حرف کو کلیئر کریں، اور ایک ایک حرف کب کلیئر ہوگا، ایک حرکت کب کلیئر ہوگی، کہ جب ادا کرتے وقت آپ ایک ایک حرف کو ایک ایک حرکت پر توجہ دیں، یعنی کہ اس کو ادا کرتے وقت آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک حرف صحیح طور پر ادا ہو رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ بالکل آرام آرام سے پڑھیں۔ اگر آپ بڑے قاری صاحب کی طرح، امام کعبہ کی طرح قل اعوذ برب الناس، اکثر یہ بھی بڑے بڑے قراء بھی وہ جب تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تیزی سے تو وہاں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے تیزی سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی بچپن میں بڑی تیزی سے پڑھا تھا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد الحمدللہ اس کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا اس کا اجر و ثواب کم ہے، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالی جب وہ دنیا سے جائیں گے تو سبحان اللہ، جب وہ دنیا سے جائیں گے قبر میں جائیں گے تو آسمان سے فرشتوں کے قافلے ایسے آئیں گے کہ جس طریقے سے دنیا میں جو ایمان والوں کے قافلے جو حج کی طرف جاتے ہیں، پوری دنیا سے دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے، فرمایا اسی طریقے سے آسمان سے قافلے آتے ہیں اس کی قبر کی زیارت کے لیے جو قاری قرآن کو سیکھتا ہے۔ تو اس لیے قاری قرآن سے مراد یعنی ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے قرآن سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اس کو بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب تو یہ بہت معمولی بچوں کا کام سمجھتے ہیں، یار الفابیٹس کون سیکھے، بچے سیکھیں، ابھی تو ہم بڑے ہو گئے۔ لیکن ناظرین کرام بڑے افسوس کے ساتھ کہ بڑے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم سچی بات ہے کہ اپنا محاسبہ نفس کریں عمر کے کس حصے کے اندر ہیں، اور اگر یہ احساس ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی اس رمضان المبارک میں ہو گیا تو سمجھیے ہمارا سلسلہ یادگار رمضان سبحان اللہ کامیاب ہو گیا۔ اور الحمدللہ میرا مقصد سوشل میڈیا پہ اس کورس کا کرنا، یوٹیوب کے لیے ریکارڈنگ بھی کر سکتا تھا، لیکن مقصد یہ ہے اس دفعہ کہ الحمدللہ کہ سوشل میڈیا پر جتنے ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں وہ جو ہے الحمدللہ زیادہ زیادہ استفادہ کریں۔ تو اب آپ کا کام ہے دوسرے مسلمان کو انکریج کرنا، اپنے دوست احباب سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ان کو انکریج کریں کہ وہ بھی قرآن کی طرف آئیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں تعلیم بالغان کا میں بچوں سے زیادہ میں بڑوں پر توجہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعلیم بالغان میں ایک عرصہ ہو گیا، الحمدللہ بڑوں کو بھی پڑھایا، چھوٹوں کو بھی پڑھایا، الحمدللہ خاص طور پر وہ لوگ جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کو قرآن نہیں آتا، قرآن کی ادائیگی نہیں آتی، نماز نہیں آتی، الحمدللہ میں ان کو سکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو آپ حضرات میں سے کوئی بھی انڈیویجول طور پر لیسن لینا چاہتا ہے، یعنی کسی کے سامنے نہیں سیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں انفرادی طور پر، تو ہماری الحمدللہ 1-to-1 کلاسز بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں۔
اب ناظرین کرام ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں الحمدللہ ہم نماز کی ہم نے پچھلے دفعہ ہم نے ماشاءاللہ وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے فرض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، مطلب غسل کس طریقے سے طریقہ کیا جاتا ہے حدیث کے حوالے سے پورا میں نے پیش کیا تھا. پھر تیمم کا طریقہ، تیمم کی سنتیں، پھر اس کے علاوہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز کے بعد دعا کرتے، اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی وہ بھی بیان کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہم جو ہے تشہد، التحیات جو ہماری نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کا ہم تھوڑا سا حصے کی پریکٹس کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سبحان اللہ، یعنی کہ آپ تو نبی ہیں اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو آپ اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. یہ ہم ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انعام کیا ہے کہ میں اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنوں؟ اللہ اکبر. آج آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ اللہ کریم نے کیا مجھ پر آپ پر انعامات نہیں کی کہ ہمیں کتنا انعام. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو بھی نہیں پڑھ رہے، قرآن کو بھی نہیں سیکھ رہے، نمازیں تو دور کی بات ہے، یہاں تراویح نہیں کوئی پڑھ رہا، فرض نمازیں اللہ کریم توفیق دے دیں تو ماشاءاللہ. ویسے رمضان مبارک میں تو پابندی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بھائی رمضان مبارک میں جو ٹریننگ کرنی ہے وہ تہجد اور اوابین کی پابندی ہے. اشراق کی نماز کے لیے اکثر لوگ جو ہے ظاہری بات ہے پوری رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں UK یورپ میں، تو اشراق کی نماز تو پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، کئی دفعہ میں نے بھی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اوابین اور چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ 10 بجے چاشت کی نماز پڑھیں. اسی طریقے سے آپ اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کی پابندی کریں، بڑی برکت ہے. اور قرآن کریم کو اس کے اندر خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں. تو آئیے اب تحیات کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات، اب اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات التحیات. اب اس کی ہجے کریں گے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات، حا یا زیر حی یا الف زبر یا التحیہ. گویا کہ ہمیں یہ پتہ لگا تا بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے، تو ہم نے جب اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو التحیہ تا پیش تو، التحیات. اکثر پڑھتے ہیں التحیات التحیات. یاد رکھیے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ، اور اسی طریقے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اور غلط پہ غلط پڑھ رہے ہیں، سیکھ نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی سیکھتا ہے پھر غلطی ہوتی ہے تو پھر تو اللہ کریم کی بارگاہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ معافی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کوشش کر کے نہیں بس اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر التحیات، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ. اب یاد رکھیے اللہ کے لام کا رول میں نے بتلایا کیا تھا کہ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو اللہ کا لام لائٹ ہوگا. اکثر پڑھتے ہیں للہ، للہ نہیں ہے، للہ. التحیات للہ، ہا زیر ہی، التحیات للہ. والصلوات، واو صاد زبر وص، صاد الف، صاد کھڑی صاد زبر صا، وص، لام کھڑی زبر لام، والصلا، والصلا، لام زبر لا، والصلا، واو کھڑی زبر واو. کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے تو زبانی صرف اور صرف اپنے دماغ میں حاضر کر کے، لام زبر لا، واو کھڑی زبر واو، والصلوات، تا پیش تو، والصلوات. اب اس کی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے.
التحیات للہ والصلوات. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات. کیا پڑھا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سواد پڑھا، سین پڑھا، ہم نے تا پڑھا، طا پڑھا، ہم نے ہا پڑھا، ہا پڑھا، احساس ہی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. اب دوبارہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہیں تک پڑھیں گے والطیبات میں. واو طا زبر وط، طا یا زبر قی، والطی یا زیر ی، والطی با الف زبر با، والطیبا یا مشدد ہے، طا بھی مشدد ہے. والطیبا تا پیشتو، والطیبات. اب اکثر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ والطیبات. اب طا کی جگہ تا پڑھ لیتے ہیں، اور یا پر ہم اور طا پر ہم مشدد بھی نہیں پڑھتے، اسے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ نہیں کرتے. یعنی کہ ہمیشہ مشدد لیٹر جو ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ قبل سے مل کر، ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. اب دیکھیں والطیبات، والطیبات، اور اسے یا کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، اکثر اسے کھینچ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں والطیبات. والطیبات نہیں، یا شارٹ ساؤنڈ ہے. تو ہم اب ملا کر پڑھ لیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہیں تک. انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس رمضان مبارک میں انشاءاللہ میں آپ کو دعائیں قنوت بھی سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ نماز جنازہ بھی دعائیں بھی سکھاؤں گا. لیکن آپ لوگ کوشش کریں پابندی سے انشاءاللہ پاکستانی ٹائم 6:30 بجے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، لیکن وقت نکالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو 6:30 بجے انشاءاللہ پاکستانی ٹائم، اور یو کے ٹائم انشاءاللہ 2:30 بجے انشاءاللہ. لیکن کل ہماری کلاس جو ہے وہ ارلی ہوگی، کیونکہ کل میں نے پھر لندن کے ٹریول کرنا ہے. تو انشاءاللہ کل ہماری کلاس پھر ارلی ہوگی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 بجے میں لائیو آ جاؤں انشاءاللہ یو کے ٹائم، اور پاکستانی ٹائم جو ہے انشاءاللہ 5 بجے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص اپنے تمام ناظرین و سامعین کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ ہمارے سلسلہ یادگار رمضان کی جتنی نشستیں چل رہی ہیں الحمدللہ شروع رمضان مبارک سے لے کر اب تک الحمدللہ بہت ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اب انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ 1000 سبسکرائب ہونے والے ہیں. تو آپ حضرات اسے بھی سبسکرائب کریں اور اپنے لوگوں کو انکریج کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میری یہ کوشش ہے، ظاہری بات ہے لاک ڈاؤن ہے، لوگ ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا، تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے سلسلے انشاءاللہ سلسلہ بہت کچھ آپ انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے. میرا مقصد صرف اور صرف دعوت دین کو عام کرنا ہے، دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس چینل سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کا اس رمضان کو یادگار رمضان بنایا. وہ لوگ جن کو قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی نہیں تھی الحمدللہ انہوں نے اس رمضان مبارک ہمارے سے پورا قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے اس کے بھی 19 سپارے ہو چکے ہیں، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ تلاوت کو. اور اسی طریقے سے سلسلہ اعمال خاص اعمال اور وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ. بیسک دین کورس کا سلسلہ بھی جاری ہے. پھر طب نبوی میں آپ کو علاج معالجہ بھی بتلائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ماشاءاللہ بھرپور انداز سے کوشش کر رہی ہے. تو آپ حضرات کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ہمارے پیج کو بھی لائک کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی ماشاءاللہ سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے دین سے جڑیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ دعوت دین کو عام کرنا، اور یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور ماشاءاللہ اس ذمہ داری میں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم مل کر دین کا کام کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز دین کا پیغام پہنچنا آگے، اور ماشاءاللہ جو خاص طور پر حقیقی پیغام ہے. دیکھیں جی میں تقریر بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو 10 منٹ کوئی گفتگو سنا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے کہ سیکھنا سکھانا. الحمدللہ یو کے اندر 10 سال ہو رہے ہیں، تو 10 سالوں میں نے کوشش ہمیشہ سے یہ کی ہے کہ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کی طرف لاؤں. لیکن سیکھنے سکھانے کی طرف لوگوں کا وہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی ہے، سننے سنانے کی طرف. ماشاءاللہ بڑا سونا بیان کی تصویر، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا ہے. بھائی کیا بیان کیا، کیا باتیں سن سن کر ساری زندگی گزار دی، لیکن نہ بیسک اپنی نماز درست کی، نہ بیسک نہ اپنا قرآن درست کیا، نہ بیسک اپنی دعائے قنوت درست کر سکے، نہ بیسک تشہد درست کر سکے. یقین جانی کہ میں ایک جمعے میں ایک جگہ وہاں پر بیسک دین ہی سکھا رہا تھا، تو ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب تسی میری 60 سال دی نمازاں بچائی چھوڑی.
میں کہ کیا ہوئے بابا جی؟ فرمایا کہ مکی آج تک یہ مسئلہ ہی کوئی پتہ کوئی نہیں سی، یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے کو تو یہ زبان نہیں آتی، میں تو پاکستان کراچی سے اردو بولتا ہوں، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں 60 سال سے نمازوں کے اندر میری غلطیاں تھیں، لیکن آپ نے الحمدللہ میری توجہ کروائی تو الحمدللہ میری نماز محفوظ ہو گئی۔ تو سیکھنے سکھانے کی طرف میرے دوستوں سیکھنے سکھانے کی طرف آئے، تو میرا الحمدللہ مقصد یہی ہے کہ سیکھنے سکھانے کی طرف لاتا ہوں، اور الحمدللہ آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے دوست احباب کو سب کو دعوت دیں کہ وہ بھی سیکھنے سکھانے کی طرف آئے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی دین سیکھ جائے، کوئی دعائے قنوت سیکھ جائے، تو کوئی اتحیات سیکھ جائے، کوئی آیت الکرسی سیکھ جائے، جو کوئی بیسک اپنے وضو کے فرائض درست کر لے، غسل کی سنتیں درست کر لے، ماشاءاللہ وہ دین پر چلے گا، پورا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ دین کی ہماری خوبصورتی ہے کہ دین کے راستے پر چلنے پہ ماشاءاللہ سب کو اجر و ثواب ملتا ہے پورا۔ تو آپ حضرات جو ہے اس میں میرے ساتھ دیں، خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا پہ جتنی ایکٹیویٹیز جاری ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، تیرے کرم سے تیرے فضل سے آج ہم نے بیسک دین کورس کیا۔ یا اللہ آج 18واں دن تھا، پابندی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ وقت میں برکت عطا فرما، یا اللہ وقت میں برکت عطا فرما، یا اللہ وقت نکالنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جتنے ناظرین سامعین یا اللہ ہمارے ساتھ کورس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ سب کو اسی طرح دین متین کو سیکھنے کا، اس پر دین متین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو دین کو سیکھنے سکھانے میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، یا اللہ تو انہیں بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ اگر تیرے محبوب نے فرمایا کہ اگر انہیں دعا کا موقع نہیں ملتا، دعا کے وقت نہیں ملتا، لیکن وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، دین کے سکھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو ان کی آرزوؤں کو، ان کی تمناؤں کو بن مانگے پورا کرتا ہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ذوق شوق کے ساتھ یا اللہ دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما اور دوسروں کو بھی دعوت دین دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی دین کو اور حقیقی اسلام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو کچھ سنیں، جو کچھ سیکھیں، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نماز کے طفیل بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ روزوں کے طفیل یا اللہ ہمیں آنکھوں کی حیا نصیب فرما، زبان کی حیا نصیب فرما، کانوں کی حیا نصیب فرما۔ یا اللہ روزے کی برکت سے یا اللہ نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کو تو نے قید کر دیا ہے۔ یا اللہ 18 روزے گزر گئے، ہم نے اپنے نفس کی کیا ٹریننگ کی؟ یا اللہ ہم نفس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یا اللہ اس نفس کو ہمارا اپنا تابعدار اور اپنے محبوب کا تابعدار کر دے۔ یا اللہ اس کو اپنی نافرمانی والے اعمالوں سے بچا لے، یا اللہ اپنے نافرمانی والے کاموں سے اس سے بچا دے۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یا اللہ جو بھی خاص طور پر مجھے دعاؤں کی کہتے ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ہدایت کا نور نصیب فرما، جن کے گھروں میں ناچاقی ہے، میاں بیوی میں پیار و محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے عقل و شعور نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یقیناً جس گھر میں یا اللہ جس کے ساتھ تو خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تیرے محبوب نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، یا اللہ جس سے تو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ آج کے روزے کو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یا اللہ آج کا روزہ رکھا گیا، یا اللہ ان کے روزوں کو بھی قبول فرما، ہمارے روزے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس آخری یا اللہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، عشرہ مغفرت، یا اللہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ بخشش و مغفرت کے لیے تمام اعمال کر رہے ہیں، دوسروں کو جوڑ رہے ہیں، یا اللہ مغفرت کا پروارہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس وبا کو جلدی دور کر دے۔ یا اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے، پھر سے وہی رونق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو مائیں بہنیں، جو بزرگ یا اللہ اس دفعہ ہمارے تمام سلسلوں سے سلسلہ یادگار رمضان میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یا اللہ انہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہیں، یا اللہ نیک اعمال پر آنے والی زندگی میں اس کی برکات بھی نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً دیتا ہے، تو انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یا اللہ ان کو، ان کے بچوں کو، ان بہنوں کے، یا اللہ ان کے اعزاء قارب کو، یا اللہ جو بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ
ہمارے تمام مرحومین کی بخشش مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص میرے اساتذہ، میرے آباء و اجداد، بالخصوص قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بالخصوص میرے دادا محترم، دادی محترمہ اور چاچا محترم، ماموں محترم، یا اللہ نانا محترم، اور یا اللہ بالخصوص میرے کزن حافظ عامر صاحب، اور یا اللہ بالخصوص میری امی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا اللہ سب کے قبول پر کروڑہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جتنے ناظرین سامعین میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کے اعزاء قارب کی بخشش مغفرت فرما، ہم زندوں کو یا اللہ ہماری جب تک جسم میں جان ہے تو ہمارے پاس چانس ہے، یا اللہ ان سانسوں کو دین متین کے لیے ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ ان سانسوں کو ہمارے دین کے لیے وقف کر دے، یا اللہ ان سانسوں کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ خدمت خلق اور خدمت دین کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو تو نے توفیق دی ہوئی ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ مزید جو ہے یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم رات کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ہم تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کریم کریں گے اور 20واں سپارے کی تلاوت کریں گے، کیونکہ رات کو میرے پاس وقت نہیں مل سکا اور کل کے دن بھی میں کافی بزی ہوں، لندن کا سفر ہے، پھر رات کو بھی میں وہیں ہوں گا، ٹی وی چینل پر پروگرامات چل رہے ہیں، تو الحمدللہ تمام حضرات سے میں دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ دعا فرمائے اللہ میرے وقت میں بھی برکت دے، اور اللہ رب العالمین جو سلسلے شروع کیے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یقین جانیے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جتنے میں نے مسنون دعاؤں کے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہم نے خاص اعمال اور وظائف کے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، بیسک دین کا کورس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، رات کو ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ظاہری بات ہے فیملی ہے، بچے ہیں، عائزہ قارم، سب کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، اور دوست احباب کے فون آ جاتے ہیں، طب نبوی کے حوالے سے سوال جواب لوگ آ جاتے ہیں، بیماریوں کے علاج پوچھتے ہیں، تو بہت سے میں نے یہ سوچا تھا اس دفعہ میں انشاءاللہ صحت کے بارے میں بھی آپ سے طب نبوی کے بھی ایک نشست شروع کروں گا، لیکن وقت بالکل نہیں مل پا رہا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔